الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، آپ کہیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، قرآن پاک کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، عذاب کے نزول کو جھٹلایا، وہ یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو اس کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ عذاب کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ خبر آ گئی ہے تمہارے پاس، اس کا جب نزول ہوگا، عذاب آئے گا، اس کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ تمہیں وقت دیا گیا ہے کہ سنبھل جاؤ، سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے پیغام حق کو پہنچا دینا، بتا دینا، دلائل قائم کر دینا۔ کل قیامت میں یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک ایک بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ پتے پتے میں یہ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، مظاہر قدرت دیکھو، تمہیں رب کا پتہ ملے گا۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، وہ یہی بتاتے رہے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس رب کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو نبیوں کے ذمے ہوتا ہے بات کو پہنچا دینا، حق کو پہنچا دینا۔ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو کل قیامت میں نبیوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہم نے آپ کو ہر قوم کی طرف ہادی بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ ہادی تھے، ہدایت دے سکتے تھے، تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ دی، ابو لہب کو ہدایت کیوں نہ دی؟ اگر یہی سوال ان سے کیا جائے کہ بتاؤ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، وہ کہیں گے دے سکتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کیوں نہ دی؟ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے سکتا تھا، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ جتنی بحث کرو گے آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ ہمارا جواب بھی یہی ہوگا، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کے محبوب نے بھی اس کو نہیں چاہا۔ نبی اللہ کے خلاف نہیں کرتے، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی منشا، اس کے ارادے کے خلاف کوئی نبی نہیں کرتا۔ ہر نبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو ان کی دعا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں فرمانا ہوتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو منع فرما دیتا ہے کہ یہ دعا نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں۔ نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، پکڑ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، یہ ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن ڈھیل سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں ہوتی۔
فرعون اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مہلت ملی ہوئی تھی قارون کو، حامان کو، لیکن جب وقت آیا تو ایسی پکڑ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔